میں نے رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے جو میرا مضمون چل رہا تھا پناہ مانگیں اور ان چیزوں سے مانگیں، اس کے 2 حصے مکمل ہو گئے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ الربانی میڈیا سروس کے ماموں جان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج بھی ہم دعا گو ہیں کہ مالک خالق رازق اپنے فضل سے سب بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ الربانی میڈیا سروس آج الحمدللہ خود ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، ہماری دعوت پر اللہ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ۔ قل، اے نبی اعلان کر دے، قل، اے نبی بتا دے، قل، اے نبی خبردار کر دے۔ اللہ کن لوگوں کو خبردار کروں؟ فرمایا لعبادی الذین آمنوا، میرے ان بندوں کو کہہ دے۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر، اللہ اپنے کلام کے اندر رسول کو، نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، اے نبی ان بندوں کو کہہ دے۔ اللہ کن بندوں کو کہوں؟ لعبادی الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں۔ جو کون ہے؟ ایمان والے ہیں۔ اللہ قرآن کے اندر اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو بتا دو جو ایمان والے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہوں گے اللہ جو تیرے بندے ہیں، جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان کی طاقت ہے، جن کے اندر ایمان کی روشنی ہے، جن کے اندر ذرہ برابر ایمان ہے، جن کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، اللہ میں ان بندوں کو کیا کہوں؟ اللہ نے کہا اے میرے رسول جن کے اندر ایمان ہے ان کو کہہ دے۔ کیا کہوں اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کریں۔ کیا کریں؟ پہلوان جی بولو، آپ بھی بولو، آپ بھی بولو، کیا کرو؟ نماز قائم کریں۔ اچھا اللہ جی تیرا حکم ہے، میں تیرے بندوں کو کہہ دیتا ہوں جن کے اندر ایمان ہے، میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ نماز قائم کریں۔ اللہ جی دوسرا حکم؟ اللہ کہتے ہیں ہاں ہاں اے نبی میرا حکم ختم نہیں ہوا۔ اللہ جی تیرا دوسرا کون سا حکم ہے؟ فرمایا اللہ اکبر وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ اب یہاں تک جو رب کا قرآن ہے نا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں کو اعلان کر دے جن کے اندر ایمان ہے وہ نماز بھی پڑھیں، جو رزق ہم نے آسمان سے دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کریں۔ اللہ یہ تیرا حکم ایمان والوں کو؟ جی بالکل ایمان والوں۔ تیسرا حکم اللہ جی کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں سرًا وعلانیۃً، میرے ایمان والے بندوں کو کہہ دو کشیدہ بھی خرچ کریں، ظاہر بھی خرچ کریں، ظاہر بھی خرچ کریں اور کشیدہ بھی، سرًا وعلانیۃً۔ اللہ جی تیرے 3 حکم تیرے ایمان والے بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔
نماز قائم کریں، زکوٰۃ نہ، ہاں نماز قائم کریں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ان میں سے خرچ کریں، اور تیسری بات اعلانیہ بھی کریں اور پوشیدہ بھی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جب ایمان والوں کو جب آپ تین یہ میرے حکم پہنچا دو گے نا، تو اس سے پہلے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، اور جو مال ہم نے دیا ان میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، اس دن سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن۔ اے نبی میرے بندوں کو کہہ دو اگر یہ نماز نہیں پڑھیں گے، اگر یہ خرچ نہیں کریں گے، اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ نہیں کریں گے، تو پھر اس قیامت کے دن سے آنے سے پہلے پہلے لا بیع، نہ تو خرید و فروخت ہوگی، لا بیع نہ خرید و فروخت ہوگی، فیہ ولا خلال نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ ثابت ہو گیا کہ جن کے اندر ایمان ہے وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جن کا ایمان مردہ ہو گیا اس کے سامنے سارا قرآن ہی کھول کے رکھ دو، اس کے سامنے ذخیرہ احادیث کی کتب کھول کے رکھ دو، جس کا ایمان ہی مر چکا ہے اس پہ کیا اثر ہوگا؟ اس پہ کیا اثر ہوگا؟ اثر ہوگا ایمان والوں پہ، اور جن کے اندر ایمان موجود ہے وہ نماز بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ بھی کریں گے۔ لیکن آج اس غیر گزرے پر فتن دور کے اندر لوگ جو ہیں دوستیاں پالتے ہیں۔ اگر نماز کی دعوت دی جائے اور جی تسی چلو اسی بات دے اندر آ جانے ہیں، اللہ اکبر، گھروں کے گھر بے نماز، اولادیں بے نماز، بیویاں بے نماز، آج اللہ کے گھر خالی، سینما آباد، چوک آباد، بازار آباد، گلیاں آباد، صرف رب کا گھر ہی خالی نظر آتا ہے۔ لوگوں جب تمہارے اوپر ایسی کفیت آ جائے تو سمجھ لینا قیامت قریب ہے، سمجھ لینا تم پر مصائب قریب ہیں، سمجھ لینا کہ تم پر اللہ کے عذاب قریب ہیں۔ ایک وقت آئے گا تو دعائیں کرے گا، ایک وقت آئے گا تو نمازیں پڑھے گا، ایک وقت آئے گا تو صدقہ و خیرات کرے گا، اور رو رو کر دعائیں کرے گا کہ اے اللہ اس عذاب کو ڈال دے۔ اللہ پھر کہے گا اب تمہاری نہیں مانی جائے گی، اب تمہاری نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی ہے، اس زندگی کو غنیمت جان کے اللہ رسول کو راضی کر لو، اور نمازیں پڑھنی ہے تو اپنے لیے پڑھنی ہے، کسی کے لیے بول، کسی کے لیے نہیں پڑھنی۔ نماز میں پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ہوگا، آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمازیں آپ پڑھیں، آپ کی اولاد کو فائدہ ہو نہیں ہو سکتا۔ نمازیں آپ پڑھیں اور کہیں میرے بیوی کو فائدہ ہو، یہ فائدہ شریعت نے نہیں رکھا۔ جو نماز پڑھے گا فائدہ اسی کو ہوگا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آگے چلیے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ جانوروں کی طرح زندگی گزارنا، جانوروں کی طرح کھانا اور پینا نہیں۔ انسان کا دنیا میں آنے کا یہ مقصد نہیں ہے، گدھوں جیسی زندگی گزارنا مقصد نہیں ہے، دین سے دوری یہ مقصد نہیں ہے،
انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے وہ ہے رب کی عبادت۔ اللہ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے اس دنیا میں کس لیے؟ رب کی عبادت کے لیے۔ کہاں لکھا ہے یہ؟ قرآن کے کن اوراق میں لکھی ہے یہ بات؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت، اور عبادات میں سے اہم ترین جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز کا فریضہ ہے، نماز کا فریضہ۔ کان کھول کے آج کا خطبہ سنو۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ کس چیز کے بارے میں؟ بلند آواز سے بولو۔ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ او بھائیو، نماز دین کا ستون ہے۔ او بھائیو، نماز جنت کی چابی ہے۔ او بھائیو، نماز کیا ہے؟ جنت کی چابی ہے۔ اور بھائیو، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ 5۔ ان میں سے ارکان اسلام میں سے ایک اور بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر آپ نے موازنہ کرنا ہونا مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے، شریعت نے جو سبق مجھے اور آپ کو دیا ہے وہ یہ دیا، اگر یہ نمازی ہے مسلمان ہے، اگر یہ نمازی ہے مومن ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ بندہ کافر ہے۔ کیوں؟ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی ایک چیز ہے، لوگوں اس کو نماز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز کہتے ہیں۔ اسی لیے جب نبی کا دور تھا، اسی لیے جب رسالت کا دور تھا، اس لیے جب اللہ کا رسول زندہ تھا، رسول اللہ کے دور میں، نبوت کے دور میں، رسالت کے دور میں سب سے پہلے لوگوں کو جو چیز سکھائی جاتی تھی وہ نماز تھی۔ کیا تھی جی؟ نماز تھی، نماز۔ اور میرے بھائیوں، یہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ نماز، بولو، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ نماز جب انسان ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے سے انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، نماز کی ادائیگی جب بچہ 7 سال کی عمر میں ہوتا ہے تو شریعت اسے نماز پڑھنے کا حکم دیتی ہے۔ شریعت ہے جڑے کہندے نے نہ پڑھی تے نہ کدے کجا کیتی، انہاں دا کی بنے گا؟ جو صرف 8ویں دن ایک جمعہ پڑھ لیا یا سال کے اندر ایک عید پڑھ لی، ان کا کیا بنے گا؟ اپنے ایمان کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں عرض کر رکھا ہوں، جب بچہ 7 سال کی عمر میں ہو جاتا تو نماز پڑھنے کا 8، 9، 10، جب بچہ 10 سال کی عمر میں ہو جائے تو پھر بھی نماز نہ پڑھے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ سزا دے کے نماز پڑھو۔ سزا دے کے نماز، اگر پھر بھی سزا دینے کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے، فرمایا ان کے بستر الگ کر دو، ان کے بستر الگ کر دو۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب انسان
دوبارہ سنیے گا، جب 7 سال کی عمر میں بچہ ہوتا ہے تو نماز کا حکم ہے، اور پھر یہ نماز کا فریضہ زندگی کی آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ 7ویں سال کے اندر بچہ ہوئے تو شریعت نماز لاگو کر دیندی وا، پھر نماز معاف نہیں، حتیٰ کہ جدوں تک یہ بندہ دنیا تو گیا نہیں، ملک الموت آیا نہیں، اسرائیل آیا نہیں، جان کٹی نہیں، بندہ فوت ہویا نہیں، تو بندے دے فوت ہون دی آخری سانس تلک یہ نماز دا فریضہ انسان دے جاری اور ساری رہی ہے۔ ہر صورت دے اندر نماز ادا کرن دا شریعت نے حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلا مقام ہو گیا رب کے قرآن کا، آئیے دوسرا مقام سنو رب کا قرآن، سورۃ البقرہ آیت نمبر 43۔ اللہ رب العالمین اپنے کتاب کے اندر اعلان فرماتے ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ 2 حکم ہو گیا رب کے قرآن کے۔ تیسرا حکم فرمایا، کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے کہ اے نبی اعلان کر دیو میرے انہاں بندیانو جنہاں دے اندر ایمان موجود ہے، وہ نمازاں بھی پڑھن، جیڑا رزق اسے دتا اندے وچوں خرچ بھی کرن، اعلانیہ بھی کرن تے پوشیدہ بھی کرن۔ اگر نمازاں نہیں پڑھن گے، اللہ دے دتے ہوئے رزق دے وچوں اللہ دے رستے اندر خرچ نہیں کرن گے، فرمایا جدوں قیامت دن آئے گا، اللہ اکبر، اللہ اے سن جا رب دا قرآن، آمن قبل ان یاتی یوم اللہ بیع فیہ ولا خلال۔ قیامت دا دن نہ تے خرید و فروخت ہونی ہے، قیامت دے دن نہ دوستیاں کم ہونیاں نے۔ اے 2 مقام ہو گئے۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام ذرا سنیا جی، اے سورۃ ابراہیم نکل آئی، آیت نمبر 31 نکل آئی۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرماندے نے، فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ گجواج کے کیا کرو سبحان اللہ، کیونکہ اگر جنت دی بات آئے تے سبحان اللہ کہنے، جہنم دی بات آئے تے استغفر اللہ کہنے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ دا قرآن سنو۔ چوتھا مقام 29 جولائی دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ اے جڑا قرآن
پڑھے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 31 ذرا ترجمہ سنیے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ بے شک وہ لوگ جڑے اللہ دے کتاب دی تلاوت کردے نے وہ لوگ جڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کردے نے واقاموا الصلاۃ انال نماز قائم کردے نے وانفقوا مما رزقناہم اور جو رزق سے دیتا ہے انہوں خرچ بھی کردے نے سرا وعلانیتاً وہ پوشیدہ بھی خرچ کردے نے تنال اعلانیہ بھی خرچ کر دینے فرمایا اے اللہ دے رستے اندر اپنا خرچ کرنا اللہ دے رستے اندر نماز پڑھنا اللہ دے رستے اندر قرآن پڑھنا اے ایسی تجارت یرجون تجارت لن تبور اے ایسی تجارت جڑی کدے گھاٹا نہیں دے گی اے ایسی تجارت ہے جڑی نقصان ہے پہلوان جی دسو ایک کیڑی تجارت ہے اللہ نے اپنی کتاب اندر نماز پڑھنا تجارت آکھی ہے قرآن پڑھنا قرآن دی تلاوت کرنا انہوں تجارت کے آئے اور پوشیدہ یا اعلانیہ اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا انہوں تجارت کے آئے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 31 الفاظ کہہ رہے نے یرجون اے امید رکھ دے نے اے امید رکھنے والے کیڑے لوگ نے توجہ کریا جے توجہ یعنی نماز پڑھنے والے قرآن پڑھنے والے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے یرجون اے امید رکھ دے نے تجارتاً ایسے تجارت لعنت جڑی کدے خسارہ نہیں ہوئے گی کدے نقصان نہیں ہوئے گی پھر رل مل کے دعا کرو اللہ سانو ایسی تجارت بار بار کرن تو بھی عطا فرمائے اے تسے ویکھیا نہیں نک دی دنیا دے اے بارشاں جدوں آئیاں نے کنے لوگ مر گئے نے ہجانتا سیلاب آ رہے ہیں جنہ لوگاں دے جنہ علاقے دے اندر سیلاب آیا ہے کنے دنیا تباہ ہو گئی کنے دنیا برباد ہو گئی میرے بھائی اللہ نے تینوں میں زندگی دیتی ہے ایسا تھوڑے زندگی دے اندر اسی اللہ دے گھراں آباد کر لئیے اسی اپنے موت بہتر بنا لیے اپنے قبر نو بہتر بنا لیے اور لوگوں پتہ نہیں زندگی دا آخری سانس کدوں نکل جائے گا تیرا میرا بلاوا کدوں آ جائے گا تیرے میرے اعلانات کدوں آ جان گے اللہ اکبر اللہ اے قرآن پڑھنے والے نمازاں پڑھنے والے اللہ دے رستے اندر خرچ کرنے والے اللہ فرمان دینے لیو وَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ انہاں میرا اللہ پورا بدلہ دے گا اسی اور تسی کوئی مستری رکھیے لگائیے یا مزدور رکھیے تے شام نو کی ادا کری دا مزدوری تے قربان جاواں رب دی رحمت تو اللہ کہندے نے مزدور بن کے میرے اگے آگے جھک جا اور مزدور بن کے نمازاں پڑھ لے پہلوان جی مزدور بن کے قرآن پڑھ لے اور مزدور بن کے اللہ رستے اندر خرچ کرے اگر اللہ فرما دینے لے وَفِيَهُمْ أُجُورَهُمْ انہاں دا اللہ پورا بدلہ دے گا اور بدلے تو ہی بس نہیں وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اور انہاں اپنے فضل دے نال اور زیادہ دے گا معلوم ہویا جڑا
بندہ نمازاں پڑھے گا اللہ نو رزق بہتا دے گا جیڑا قرآن پڑھے گا اندے کدے جیب خالی نہیں ہوئے گی اور جیڑا اللہ دے راستے اندر خرچ کرے گا اللہ اپنے فضل نال بے شمار عطا کر دے گا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ کیونکہ میرا اللہ بڑا قدردان ہے میرا اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے دعا کرو اللہ سانو توانو معاف فرما دے اگر اللہ نے معاف نہ فرمایا تو کی بنے گا قیامت گناہ کر کر کے ساڑھے آج دل انہیں کو پاپی نے پھر اسی کہنے آگے ساڑھیاں رب دعاواں قبول نہیں کردا ساڑھا رب سانو شفاواں نہیں دیندہ یارو نا فرمانے کر کر کے اللہ نو سے ناراض کریے پھر نالے امیداں میں رکھیے اللہ سادیاں دعاواں نو قبول فرمائے گا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ کیونکہ میرا اللہ غفور بھی ہے شکور بھی ہے بڑا قدردان بھی ہے نالے معاف کرنے والا بھی ہے ایک قدران دا پتا تے او تو لگے گا بھائیو میرے جدو اسے رب سان معاف کر کے جنت اندر بھیج دے گا پھر رب جدوں جنتیاں ساریاں نعمتاں ساڈے تواڈے سامنے رکھے گا جنتی لوگاں دے سامنے یہ اللہ دے قدر دانی نہیں تے پھر گئے میں تے شریعت دے اندر پڑھیا ہے کہ جڑا بندہ اللہ فرماندے نے اے مساجد جڑیاں نے اے میرے گھر نے جڑا میرے گھر دے اندر آ جاندا ہے او میرا مہمان ہوندا ہے او میرا مہمان دنیا دے اندر میرے گھر دے اندر آندا ہے میں رب آسمان تے بیٹھ کے جنت دے اندر انہاں دیاں میزبانیاں کر رہا ہوندا وا انہاں دیاں مہمانیاں تیار کر رہا ہوندا وا او لوگو 102 والے اللہ دے قرآن کول پوچھ لئیے حضرت توجہ کرے آجے اعلان خدا بندی ہے انما یامر مساجد اللہ ذرا میرے الکولا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ اللہ دا قرآن اعلان کر دے اللہ دے کرن و آباد کرنے والے کیڑے لوگ نے اللہ دے کرن و آباد کرنے والے دی نشانیاں کی نے فرمایا انما یامر مساجد اللہ اللہ دے کرن و آباد کرنے والے لوگاں دیاں یہ نشانیاں نے پہلی نشانی من آمن باللہ وہ اللہ دی ذات تے ایمان رکھ دے ہونگے قیامت دے دن تے ایمان رکھ دے ہونگے اللہ اکبر اللہ والیوم الآخر تیجی نشانی واقام الصلاة وہ نمازاں ادا کرنے والے ہونگے اور زکاة ادا کرنے والے ہونگے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ وہ اللہ تو علاوہ کسی اور تو نہیں ڈرنے والے ہونگے اے لوگ نہیں جڑے اللہ دے کرن و آباد کرنے والے نے اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو میں نے پھر بڑی مجبوری دے نال یہ گل کہنی پیندی ہے میں اینی عوام دا جذبہ جوش سب کچھ چھوڑ کے 102 چک والے ہو میں تواڈے واسطے سب کچھ ہی قربان کیتا
تے تسے پھر بھی نہ آکے مفتی کولو دین سکھو، پھر مینوں ایتھے آن دا فائدہ کی ہے؟ کدے آؤ میرے پچھلے مرکز دے اندر ایک جمعہ تے پڑھ کے ویکھو، تانوں پتہ چل جائے گا کہ اللہ دے کرنوں آباد کرنے والے کنے لوگ نے۔ اور جمعہ تو ہٹ کے ایک نماز دے اندر جا کے ویکھیا جے کنے لوگ ہوندے نے نمازاں تے، ایتھے دا مفتی پورا ہفتہ آپے ہی اذان دے ایک دو بندیاں نو جماعت کروائے۔ میں پوچھنا چاہنا اللہ والے ہو، کیا میرا اللہ تانوں جمعے دے دن رزق دیندا ہے جڑا تسے جمعہ پڑھنا ہوندے جے؟ باقی 7 دن میرا اللہ تانوں رزق نہیں دیندا جڑا تسے رب دے بارگاہ اندر کیوں نہیں آ کے چک دے؟ جو تے جماعتاں نال نماز کیوں نہیں ادا کر دے؟ یا رب رحمان نو راضی کرو، شیطان دا مقابلہ کرو، اس واسطے کہ رب دا کر نہ تے مفتی واسطے بنے نہ پہلوان واسطے بنے، ایک سو تو جا کے دے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں واسطے بنے۔ دعا کرو اللہ سانو نماز دے سورت دے اندر، اللہ سانو قرآن دے سورت دے اندر ایس کرنو آباد کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نہ تسی میرے واسطے آنا وا، نہ تسی پہلوان واسطے آنا وا، تسی دا اللہ واسطے آنا وا، اپنی آخرت واسطے آنا وا۔ اگے چلیے، اللہ دا ایک اور مقام، اللہ دا ایک اور مقام نکل آیا۔ اے ذرا سورت دا نام سنیا جے، سورت البقرہ نکل آئی، آیت نمبر 153 جے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے، قل ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ قل، اے پیغمبر اعلان کر۔ اچھا آپ تو مجھ سے نہیں سوال کرتے، میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، قل کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ عربی میں قل کسے کہتے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے آپ پہ۔ ابھی میں نے بہت سارے سوال کرنے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر سورۃ الانعام آیت نمبر 162۔ قل اے پیغمبر اعلان کر دے، ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانی، ومحیای میری زندگی، ومماتی میری موت، للہ رب العالمین، اس اللہ واسطے ہے جو عالمین دا رب ہے۔ عالمین دا رب جی اللہ اکبر۔ اگلا مقام اللہ دے قرآن دا سورۃ البقرہ آیت نمبر 153۔ اللہ پاک نے ایمان والے نو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، استعینو مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ۔ بلند آواز سے جواب دو، مدد کرنے والا کون ہے؟ آواز نہیں آئی۔ مدد کرنے والا کون ہے؟ میری اور آپ کی فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پر اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ خطاب اللہ پاک نے ایمان والوں کو کیا ہے۔
یا ایھا آمنو، اے ایمان والو، استعینوا مدد مانگو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرا اللہ کن لوگوں کے ساتھ ہے جی؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اس آیت کے اندر صبر کا ذکر ہے اور نماز کا ذکر ہے۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور نماز کے ساتھ بھی اللہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آؤ، 5واں مقام سورۃ نور آیت نمبر 5۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرماندے نے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ سنیں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو گے نہیں انشاءاللہ۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے نہیں انشاءاللہ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول دی اطاعت کر لو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول دی بات نو مان لو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور نبی محمد دے کہنے تے چل پاؤ۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نبی محمد دی تابعداری کر لو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، نبی محمد دی فرما برداری کر لو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تابعداری کر لو۔ کس واسطے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ اس آیت وچ مسئلہ کی ثابت ہویا؟ نماز پڑھو، اللہ تواڈے تے رحم کرے گا۔ زکوٰۃ دیو، اللہ تواڈے تے رحم کرے گا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے تابعداری کر لو، میرا اللہ تواڈے تے اپنا رحم کر دے گا۔ شکر ادا کرو کہ ساڈے 102 چک دے اندر سیلاب نہیں آیا۔ سیلاب نہیں آئے نے تو ورنہ خبر کھول کے دیکھو کنی دنیا پانی دے اندر روڑی جاندی ہے۔ دعا کرو، وہ بھی تو سارے مسلمان بھائی نے نا، اللہ انہوں نے اس عذاب تو محفوظ رکھے۔ اللہ سانو نمازی بھی بنا دے، اللہ سانو نبی کی تابعداری کرنے والا بھی بنائے۔ اللہ اکبر، اللہ گیا تسے گاؤ گے گارے صاحب، آج دا رب دا قرآن سنائی جاندے جے۔ میں کہاں گا کہ تواڈا جمعے والے دن دیدار ہوندا ہے، باقی اللہ دے گھر دے اندر ایک مفتے تے 2-3 نمازی ہوندے نے۔ پھر میں تانوں کیوں نہ قرآن سناواں۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور مقام رب دے قرآن دا نکل آیا، سورۃ الرعد نکل آئی، آیت نمبر 22 اور 24 نکل آئی جے۔ اگر ترجمہ بلکہ قرآن سنیا جے پھر ترجمہ کراں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے، والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لهم عقبی الدار۔ بنجر زمین پانی لگائیے،
زمین شاد ہو جاندی ہے۔ ایمان والیاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیے او بنجر زمین بھی آباد ہو جاندی ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم۔ واللہ تیرے قرآن تو قربان جاوا، سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اے جڑا قرآن سنیا جے ہن ذرا ترجمہ سماعت فرمایا جے۔ اللہ پاک اعلان فرماندے نے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جڑے لوگ اپنے پروردگار دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے مصائب تے صبر کردے نے، تکلیفاں تے صبر کردے نے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھ دینے اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے مصائب تکلیفاں جو تے کی کر دینے صبر، تے پھر نماز ادا کر دینے۔ اور وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جیڑا رزق اساں دتا ہے اوندے وچوں انفقوا خرچ کر دینے، سرًّا وعلانیۃً، اعلانیہ بھی پوشیدہ بھی۔ آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ۔ ہائے اللہ میں کن لفظاں دے نال ترجمہ کراں، توجہ کریا جے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور نیکی دے ذریعے برائی نو مٹاندے نے، نیکی دے ذریعے برائی نو ختم کر دینے۔ کی مانو یا تیجا مانا کرنے والا 102 والے ہو۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اگر گناہ ہو جائے فوراً آگے نیکی کر دینے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر دے اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، جادو تواڈے کول گناہ ہو جائے تو اسے آگے نماز پڑھو، اس نماز دی برکت نال، اس نیکی دی برکت نال اللہ تواڈے گناہاں نو معاف کر دے گا، بلکہ تواڈے گناہاں نو انہیں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اے او لوگ نے جنہاں دے واسطے عاقبت ادا کر گئے، اے او لوگ نے جنہاں دے اندر آخرت ادا کر گئے۔ وقت پورا ہو گیا، میں مسئلہ سمجھانا چاہنا ہوں۔ اولئک لہم عقبی الدار، جنت دے اندر ایک گھر انہاں لوگاں دا ہوئے گا جڑے مصائب آن تے صبر کر دینے، نماز پڑھ دینے، زکوٰۃ ادا کر دینے، اللہ دے دتے ہوئے دے وچوں خرچ بھی کر دینے اور نیکیاں کر دینے۔ جڑے لوگ اے کم کرنگے اللہ انہاں دا گھر آخرت والا بہتر بنا دے گا۔ آخرت والا گھر میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ ہمارا جنت میں اللہ گھر اچھا بنا دے، تو پھر اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ ہمیں تیرے گھروں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں رکوع کرنے والا، سجدہ کرنے والا، اس کی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ پہلا پارٹ آج آپ کی خدمت میں ہی نئے مضمون کا پیش کر چکا۔ اسی پارٹ کا دوسرا حصہ اللہ نے چاہا تو اگلی ملاقات کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، میرے سمیت اللہ سبنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔